بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 158، آیت نمبر ہے 60 اور 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا، بے شک وہ ایمان لے آئے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لے کر آئے جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ یریدون، حالانکہ ان کی صورتحال کیا ہے کہ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان یتحاکموا، کہ اپنے فیصلے لے کر جائیں یا اپنے آپس کے فیصلے کروائیں، الی الطاغوت، طاغوت سے، اپنے فیصلے لے کر طاغوت کے پاس جائیں۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، طاغوت کے انکار کا حکم انہیں یہ ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن انکار کرنے کے بجائے وہ طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان کا ارادہ تو یہ ہے کہ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ کہ وہ ان کو گمراہ کرے، دور کی گمراہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا تھا، آؤ تم، تعالوا، آؤ تم، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس بات کی طرف آ جاؤ جس کو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول کی طرف آ جاؤ۔ رأیت المنافقین، جیسے ہی آپ یہ جملہ بولتے ہیں آپ دیکھیں کہ منافقین کو یصدون عنک صدودا، وہ منہ پھیرتے ہیں یا وہ دور ہٹتے ہیں، دور ہٹ جانا۔ بات پیچھے ہم نے یہ پڑھی ہے کہ کم از کم ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے، فیصلہ اللہ سے کروانا ہے یا رسول اللہ سے کروانا ہے، یعنی قرآن اور حدیث ہمارے حاکم ہوں گے، فیصلہ کرنے والا یا قرآن ہوگا یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہوگی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کم از کم یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ضرور ہے، جو بندہ اپنے فیصلے اللہ سے، قرآن سے یا حدیث سے نہیں کرواتا، تو یہ بات پیچھے ہم نے پڑھی ہے، گویا وہ اللہ پر اور یوم ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، گویا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں ہمیں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے اللہ پر، کتابوں پر، سابقہ کتابوں پر، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے اپنے فیصلے طاغوت سے کرواتے۔ طاغوت سے مراد یہاں ہر وہ ذریعہ جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا فیصلہ اگر میں عدالت میں لے کر جاؤں تو اپنے حق میں کروا سکتا ہوں، اس لحاظ سے پھر عدالت طاغوت ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق تو میرا حق نہیں بنتا، لیکن چودھری صاحب کے پاس لے جاؤں اور چودھری صاحب
کو جا کر کہوں تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے تو پھر چودھری صاحب طاغوت ہو گئے۔ یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ ذریعہ، ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو قرآن اور حدیث کے علاوہ ہو اور اس کے بعد آپ اس نیت سے فیصلہ لے کر جاتے ہیں کہ فیصلہ میرا حق بنتا تو نہیں لیکن میرے حق میں ہو جائے گا، تو وہ طاغوت ہے۔ تو فرمایا تم اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جاتے ہو۔ یعنی ہمیں عہد مسلمان یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور سے اپنے فیصلے کروائیں، یہ ہمارے پاس اختیار نہیں۔ اولاد نافرمان ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ہم اپنے کسی بچے کو آگ کر دیں، تجھے وراثت میں سے ہم حصہ نہیں دیں گے، تیرے پاس اختیار ہی کوئی نہیں۔ عدالت جائیں گے وہاں پہ آگ نامہ لکھ دیں گے، اختیار ہی کوئی نہیں، تو یہ طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، کتنی بڑی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو عدل کرو، انصاف کرو، اگرچہ تمہارے خلاف ہو، فیصلہ تمہارے خلاف آ جائے، عدل کرو، انصاف کرو، بات سیدھی سیدھی کر دینی اگرچہ فیصلہ تمہارے خلاف آ جائے۔ وہ جو عارضی فیصلہ تمہارے خلاف ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، بخاری کی حدیث ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انصاف کریں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیں۔ فیصلہ ہمارے خلاف ہے، ہم انصاف کریں، اپنے خلاف لے لیں، نقصان ہو جائے گا کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی برکت آئے گی، اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی دیکھ لیں، فیصلہ آپ نے قرآن کے مطابق کیا، اللہ کے حکم کے مطابق کیا۔ وہ فاطمہ نامی عورت آئی تھی، سردار کی بیٹی تھی، چوری ثابت ہو گئی، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ لوگوں نے زید بن ثابت کو، اسامہ یا اس کے بیٹے اسامہ بن زید کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا تھا، سفارشی بنا کر بھیجا، فرمایا اسامہ یہ تو فاطمہ نامی عورت ہے، میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ انصاف تھا۔ فیصلہ اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ آ جائے، یا کوئی غریب کا بچہ پنس جائے تو سارے قانون اس پہ لاگو ہوتے ہیں، کوئی چودھری وڈیرا ہو کوئی قانون نہیں اس پر، تو یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا فیصلہ کروا لو، نقصان ہو رہا ہے نہ کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے، صرف فیصلہ قرآن اور حدیث سے کروانے سے کیا ملے گا؟ اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تمہیں نور کے ممبر عطا کرے گا، دنیا کا نقصان اور جنت میں نور کے ممبر ہے۔ اگر فیصلہ اپنے خلاف بھی ہوتا ہے پھر بھی جنت میں نور کے ممبر مل جائیں گے۔ تو فرمایا عدل کرو، انصاف کرو، خواہ اپنا نقصان کیوں نہ ہو۔ آج آپ دیکھ لیں آسمان سے برکت ختم ہو گئی، زمین سے برکت نہیں نکلتی، اناج ہے، فصلیں ہیں، وہ برکت اب نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے جس معاشرے میں کلی طور پر نا انصافیاں عام ہو جائیں، جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے 10 روپے کا، 20 کا، 500، 1000، لاکھوں، کروڑوں، وہ مارتا ہے ہاتھ۔ تو جب نا انصافیاں عام ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک کہا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، عدل تو کرنا ہی کرنا ہے، فرمایا احسان کر دو، یعنی چھوڑ دو، تمہارا حق بنتا تھا، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فرمایا احسان کر دو، چھوڑ دو۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ تمہیں دے گا، ہر احسان کا بدلہ اللہ دیتا ہے۔ لڑائی سے بچنے کے لیے اگر اپنا حق بھی چھوڑ دیتے ہو نا تو اللہ تمہیں دے گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ہمارے لیے تو یہ کہو ہے۔ تو بہرحال فرمایا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم اپنے فیصلے اللہ اس کے رسول سے کروائیں۔ لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت کے پاس جاتا ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ طاغوت کا انکار کا تو ہمیں حکم دیا گیا۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان یہ چاہتا ہے ہمیں گمراہ کر دے۔ آج کبھی کبھار بندہ غور تو کرے، میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، بڑا حیران ہوا، دنیا میں تقریباً، ویسے تو بڑی لمبی وہ تحقیق تھی، مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے، دنیا میں تقریباً 7 ارب لوگ ہیں اس وقت،
کم و بیش 7 ارب۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن نے جملہ بولا یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، شیطان یہ چاہتا ہے سب کو گمراہ کر دے۔ شیطان اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوا ہے؟ 7 ارب آبادی ہے دنیا کی، جس میں سے آدھے اللہ کی ذات کے منکر ہیں۔ 3.5 ارب لوگ دنیا میں اللہ کی ذات کے منکر، کافر، جہنمی، اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو جو باقی 3.5 ارب ہیں ان میں سے تقریباً 2 ارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے منکر ہیں۔ یہودی عیسائی وغیرہ اللہ کو تو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارے قریب سکھ ہیں، یہ سارے لوگ 1.5 ارب مسلمان ہیں، لے دے کر 1.5 ارب مسلمان، اور ان 1.5 ارب میں سے آدھے مشرک، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، مشرک ہیں۔ جو 75 کروڑ بچے ان میں سے آدھے بدعت کرتے ہیں۔ وہ جو حدیث پڑھی ہے نبی علیہ السلام کی امت کل قیامت کے دن جا رہی ہوگی، فرشتے دیوار کر دیں گے، آپ علیہ السلام فرمائیں گے یہ میری امتی ہیں، کہا جائے گا نہیں ہے امتی لیکن انہوں نے بدعت ایجاد کی ہے، دین میں نئے نئے راستے تلاش کیے۔ جو باقی آدھے تھوڑے بہتے بچے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں اخلاقی برائیاں کتنی ہیں، ہمارے اندر اخلاقی برائیاں کتنی ہیں۔ تو شیطان اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہو گیا۔ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک، شیطان نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا، فرمایا میرے مخلص بندوں کو نہیں کر سکتا۔ تو ہم دیکھ لیں مخلص کتنے رہ گئے، تھوڑے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، یہاں قرآن ان کو منافق کہہ رہا ہے جو اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کرواتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ روکیں گے، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، وہ سیدھے راستے سے لوگوں کو روکیں، وہ روکیں گے نہیں قرآن و حدیث سے نہیں کروانا، فلاں جگہ ہم کیس کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، فلاں چودھری کے پاس لے جاتے ہیں، وہ روکیں گے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق جائیداد کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، انہیں پتہ ہے ہمیں تھوڑا مل جائے گا، بہنوں کو حق دینا پڑ جائے گا، فلاں کو بھی حق دینا پڑے گا، یہاں تو میت کا انگوٹھا لگوا لو، آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میت کے انگوٹھے لگائے جا رہے ہیں اپنے حق میں جائیداد لینے کے لیے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ منافق ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وہ آپ کو روکیں گے، قرآن و حدیث سے اپنے فیصلے نہ کراؤ، فلاں صاحب کے پاس لے جاتے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، مرنے والے کا انگوٹھا لگا لو فیصلہ اپنے حق میں ہو جائے گا، تو یہ منافق ہیں۔ تو ہمیں منافق نہیں بننا، مومن موحد مسلمان بننا ہے، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنا ہر فیصلہ قرآن سے کروائیں، حدیث سے کروائیں، اگرچہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس میں ہمیں اجر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔